بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر جنت نظیر، جسے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا، آج 80 برس گزر جانے کے بعد بھی ایک دفعہ پھر ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے قرار واقعی جدوجہد کریں۔ 5 اگست 2019 کو بھارت میں مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والی آئین کے دفعات 370 اور 35A کو منسوخ کرنے کے اقدام کے بعد سے جموں و کشمیر کی مقبوضہ وادی ایک بڑی جیل کا منظر پیش کر رہی ہے۔ 6 ماہ سے زائد گزر چکے، 80 لاکھ سے زائد مسلمان آبادی تمام بنیادی سہولتوں اور انسانی حقوق سے محروم محاصرے کی کیفیت میں ہے۔ دنیا کی تاریخ کا طویل ترین کرفیو تاحال جاری ہے۔ وادی کے عوام کی زندگی ظالم بھارتی فوج کے ہاتھوں اجیرن بن چکی ہے۔ پوری کشمیری قیادت پابند سلاسل ہے۔ کشمیریوں کے لیے ان کے اپنے ہی وطن کو فوجی عقوبت خانہ بنا دیا گیا ہے۔ عالمی سطح پر بھارت کے ظالمانہ اقدامات پر تنقید اور مذمت تو کی گئی، مگر بات زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھ رہی۔ کشمیری مظلوموں کی مدد کے لیے نہ ہلال احمر پہنچی ہے، نہ اقوام متحدہ کی امن فوج بھارتی فوج کے ظلم و ستم سے کشمیریوں کو نجات دلانے کے لیے خطے میں بھیجی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں، عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیوں کے باوجود بھارت پر کسی قسم کی پابندیاں آج تک عائد نہیں کی گئیں۔ عالمی سطح پر اس طرز عمل کا ایک اہم سبب جہاں مختلف ممالک کے مادی مفادات ہیں، وہیں ایک بڑا سبب خود حکومت پاکستان کا رویہ ہے۔ پاکستان، جو کہ کشمیری عوام کا عالمی سطح پر وکیل اور مسئلے کا بنیادی فریق ہے، اس کی جانب سے کوئی ٹھوس اقدام نظر نہیں آ رہا۔ مسئلہ کشمیر کے اب تک زندہ رہنے کا سبب دنیا یا پاکستان کی کوششیں نہیں، بلکہ کشمیریوں کا جذبہ حریت و مزاحمت ہے۔ ہر طرح کے انسانیت سوز ظلم و ستم کے باوجود کشمیری مسلمانوں کے اس جذبہ مزاحمت کو بھارتی قابض فوج دبا نہیں سکی ہے۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کشمیری عوام نے 25 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا کر ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ظلم کی سیاہ رات کے خاتمے تک اپنی جدوجہد آزادی جاری رکھیں گے۔ یہ بات بھی باعث اطمینان ہے کہ پاکستان کے عوام اپنی کشمیری بھائیوں کی اس جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور حکمرانوں کی تمام تر کمزوریوں کے باوجود پاکستانی قوم نے اپنے کشمیری بھائیوں کی ہمیشہ پشتیبانی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے پاکستانی قوم ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتی ہے۔ جماعت اسلامی کشمیری مسلمانوں کی جدوجہد میں پہلے دن سے آج تک ساتھ کھڑی ہے۔ 5 فروری کے یوم یکجہتی کشمیر کا آغاز بھی سابق امیر جماعت اسلامی محترم قاضی حسین احمد صاحب کی کوششوں کا ہی مرہون منت ہے۔ جماعت اسلامی نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس دن کو پورے جوش و خروش سے منانے کے لیے 31 جنوری سے 5 فروری تک ہفتہ یکجہتی کشمیر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ کشمیر کی لہو رنگ وادی آج ایک دفعہ پھر ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم ہندوستان کو ظلم و جبر اور بدترین ریاستی تشدد سے باز رکھنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں عورتوں اور بچوں کے بنیادی انسانی حقوق بدترین انداز میں پامال کیے جا رہے ہیں۔ عورتوں کی عصمت دری معمول بن چکی ہے۔ مائیں اپنے جگر گوشوں سے محروم کی جا رہی ہیں۔ عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ نوجوان جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان کی باہمت
اور پرعزم خواتین سے میں اپیل کرتی ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں خاص کر اپنی کشمیری بہنوں بھائیوں کو یاد رکھیں، ہر فورم پہ کشمیری خواتین کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں، کشمیریوں کے حقوق کے لیے اور بھارت کی درندگی کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ ہم اقوام متحدہ اور OIC سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کا فوری نوٹس لیتے ہوئے 6 ماہ سے جاری کرفیو کا فی الفور خاتمہ کروایا جائے، کشمیریوں کی نسل کشی کے اقدامات سے بھارت کو باز رکھا جائے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلایا جائے۔ اس ضمن میں حکومت پاکستان کشمیر کے حوالے سے دو ٹوک اور ہنگامی بنیادوں پہ عالمی فورمز پہ کشمیر کا مقدمہ لڑتے ہوئے بھارتی مظالم کو بے نقاب کرے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوانے میں قرار واقعی کردار ادا کرے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ کشمیر کی آزادی کی توانا آواز بنیے، آئیے کشمیر کی جد و جہد آزادی میں جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ گلزار جلتے ہیں تڑپتے ہیں کہیں گل پیرہن گھر بار جلتے ہیں، ارم آباد کے وہ زعفران